نفس لبامہ اگرچہ طبی جذبات پسند نہیں کرا لیکن اپنے تعین ملامت کرتا ہے، لیکن نیکیوں کے بجا لانے پر بھی پوری طرح قادر نہیں ہو سکتا، اور کبھی نہ کبھی طبی جذبات اس پر غالب کر جاتے، گویا طبی جذبات کے غلبہ کی صورت میں اس کا نفس کمزوری کی وجہ سے وہ گرتا ہے، پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے۔ غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جب نفس اخلاق فاضل کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیدار ہوتا ہے، مگر پورے طور پر غالب نہیں آ سکتا۔ مگر پھر ایک تیسرا سرچشمہ جس کو روحانی حالتوں کا مبدا کہنا چاہیے، اس سرچشمہ کا قرآن شریف نے نفس مطمئنہ رکھا، جیسے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورۃ فجر۔ یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا، اپنے خدا کی طرف واپس چلا، تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی، پس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس کی تمام کمزوری سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے، خدا تعالیٰ سے ایسے پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی نہیں سکتا۔ ایسا ہی اس وقت وہ خدا سے پرورش پاتا ہے، خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے، اس کی زندگی بخش چشمہ سے پانی پیتا ہے، اس لیے روحانی موت سے نجات پاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قد افلح من زکاہا و قد خاب من دساہا، سورۃ شمس۔ یعنی جس نے عرضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا، نہیں ہلاک ہوگا، مگر جس نے عرضی جذبات میں خود کو چھپا دیا وہ زندگی سے ناامید ہو گیا۔ نفس مطمئنہ تک کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا کے اصول کے کہ جہد مسلسل چاہیے، یعنی اخلاقی ترقی سے روحانیت کا سفر، بلکہ روحانیت ہر خلق کو محل اور موقع پر استعمال کرنے کے بعد اور پھر خدا کی راہ میں وفاداری سے قدم مارنے سے اسی کا ہو جانے سے ملتی ہے۔ ایسی جہد مسلسل تہذیب نفس اس خوش نصیب کو ملتی ہے جو اس کا ہو جاتا ہے، اور اس کی یہی نشانی ہے، کوئی اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ درجے کی روحانی حالت انسان کی اس دنیاوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام پا جائے اور اطمینان اور سرور اور لذت اس کا خدا میں ہی ہو جائے۔ یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں بہشتی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان نے اپنے کامل صدق و وفا کے بدلہ میں ایک نقد بہشت پا لیتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کی بہشت موعود پر نظر ہوتی ہے اور یہ بہشت موجودہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس درجے پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا در حقیقت وہی ایک غذا ہے جس سے اس کی روح نشو و نما پاتی ہے، جس پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا مدار ہے، اور اسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ساری ملامتیں جو نفس لوامہ انسان کی پاک زندگی پر کرتا ہے، پھر نیک خواہشوں کو اچھی طرح ابھار نہیں سکتا، اور بری خواہشوں سے حقیقی نفرت نہیں دلا سکتا، اور نہ نیکی پر ٹھہرنے کی پوری قوت بخشتا ہے۔ اس پاک طریق سے بدل جاتی ہے پھر جو نفس مطمئنہ کے نشو و نما کے آغاز میں ہوتی ہے۔ اس درجہ پر پہنچ کر وقت آ جاتا ہے کہ انسان پوری فلاح حاصل کرے، اب تمام نفسانی جذبات خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں اور روح پر ایک طاقت افزا ہوا چلنے لگتی ہے۔ اس وقت انسانی سرشت پر ایک بھاری انقلاب آتا ہے اور عادات میں ایک تبدل عظیم پیدا ہوتا ہے، اور انسان پہلی حالتوں سے بہت دور جا پڑتا ہے، دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل پر لکھ دیتا ہے اور بدی کا گند اپنے ہاتھ سے اس دل سے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ایک قدم خدا کے زیر سایہ چلتا ہے۔ صفحہ 74-75 اسلامی اصول کی فلسفی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں زندگی کا مدعا کیا ہے اور اس کا حصول کس طرح ہوتا ہے، جبکہ زندگی کا یہ مدعا بجز معرفت الہی کے ممکن نہیں، یعنی بغیر خدا کی معرفت کہ انسان خدا کی محبت کا مقصود پا نہیں سکتا۔ معرفت کے معنی ہے اچھی طرح پہچان لینا، شناخت کر لینا، اس کی صفات، اس کی عظمت کو انسان اچھی طرح سمجھ لے۔ حضور اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مختلف طبع انسان اپنی کوتاہ فہمی یا پست ہمتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوؤں تک چل کر ٹھہر جاتے ہیں، مگر مدعا جو خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وہ جیسا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ الزاریات، یعنی ہم نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے اور میری پرستش کریں۔
بس اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی خدا کی پرستش، خدا کی معرفت، خدا کے لیے ہو جانا. خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے نہ سمجھے، مگر انسانی پیدائش کا مدعا بلا شبہ خدا کی پرستش، خدا کی معرفت، خدا میں فانی ہو جانا ہی ہے. ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدا کا وصال ہے، لہٰذا اس زندگی کا یہی مدعا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کے دل کی کھڑکی کھلے. ہاں اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیوں کر کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، اس مدعا کو پانے کے لیے شرط وہ ہے کہ خدا تعالیٰ صحیح طور پر پہچانا جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے. کیونکہ اگر پہلے ہی قدم غلط ہے اور کوئی شخص کسی پرند چرند یا عناصر یا انسان کا بچہ یعنی یسوع مسیح کو خدا سمجھ بیٹھا، پھر دوسرے قدموں میں اس کے راہ راست پر چلنے کی کیا امید؟ سچا خدا تو اس کے ڈھونڈنے کو مدد دیتا ہے، مگر مدعا کے کیوں کر مدد دے سکتا ہے؟ اس میں اللہ جل شانہ نے سورۃ رعد میں خوب تمثیل بیان پر وہ یہ ہے، یعنی دعا کرنے کے لائق وہی سچا خدا ہے جو ہر ایک بات پر قادر ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی ان کا جواب نہیں دے سکتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسا کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلا دے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، کیا وہ اس کے منہ میں آ جائے گا؟ ہرگز نہیں. جو لوگ سچے خدا سے بے خبر ہیں ان کی تمام دعائیں باطل ہیں. جیسا قرآن شریف نے یہ فرمایا، خدا اپنی ذات اور صفات جلال میں ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے، وہ کل چیزوں کا مبدع فائز ہے، اور آپ کسی سے فیض رام ہیں، وہ نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ، کیوں کرو اس کا کوئی ہمذات نہیں. سورۃ اخلاص. قرآن کریم نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اس کی عظمتیں دکھا کر لوگوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کو مرغوب ہے، نہ مردہ اور کمزور، کم رحم اور کم قدرت. سورۃ فاتح میں جو 4 بنیادی صفات بیان ہوئی ہیں ان سے انسان خدا تعالیٰ کے احسان پر اصلاح پاتا ہے. کیونکہ محبت کی محرک 2 چیزیں ہیں، حسن یا احسان، اور خدا تعالیٰ کے احسانی صفات کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. یعنی ہمیشہ انسان اس کی ربوبیت شامل حال ہو، وہی ہر ایک چیز کا سہارا ہو، پھر اس کی تمام قسم کی رحمتیں اس کے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں، اور اس کا احسان بے انتہا ہو جس کا کوئی شمار نہ کر سکے. ایسے احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار جتلایا، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گر نہ سکو. سورۃ ابراہیم آیت 35. یعنی معبود حقیقی یعنی اصل مقصود پانے کے لیے دعا کو ٹھہرایا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا. المومن. اپنے بندوں کو بار بار دعا کے لیے رغبت دلائی تا انسان اپنی طاقتوں سے نہیں بلکہ خدا کو خدا کی طاقت سے پائے. اور پھر سورۃ توبہ آیت 41 میں خدا کی تلاش میں مجاہدہ ٹھہرایا، یعنی اپنے مالوں اور جانوں اور اپنے نفسوں کو ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم ہنر وغیرہ تم کو دیا اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ، اور جو ہماری راہ میں ہر طور سے کوشش بجا لاتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں. اور پھر چھٹا وسیلہ قرب الہی یعنی اصل مقصود پانے کے لیے استقامت کو بیان فرما دیا، یعنی اس کی راہ میں درماندہ اور عاجزانہ ہو، تھک نہ جائے اور امتحان سے ڈر نہ جائے. اور سچ یہ ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے. یہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے، استقامت ہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کو خاک سے خوشبو آ رہی ہے. خدا کی راہ میں استقامت دکھانے والے بندے کے بارے میں فرمایا، یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے، اس کے عوض خدا کی مرضی خرید لیتا ہے. وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں. سورۃ بقرہ 208. غرض اس کی راہ میں سچی جستجو، جہد مسلسل اور استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے. ماخوذ کردہ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 106 تا 121. اس شرح افاق کتاب کا تعارف پیش کرنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ بار بار اس کے مطالعے کی طرف توجہ مبذول کروانا ہے، کیونکہ کسی چیز کے فلسفے کے مضمون کو ذہن نشین کرنا آسان نہیں. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مضمون کے بارے میں فرمایا، مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا کہ یہ وہ مضمون ہے جو غالب آئے گا، اور سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کہ حاضر ہوں اس کو اول سے آخر تک سننے شرمندہ ہو جائیں گی، اور ہرگز قادر نہیں کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں.